چائنا کے ہوبائی پروونس میں موجود یہ ہے انسان کا بنایا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم۔ 2300 میٹر چوڑا اور 60 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا یہ ہے تھری گارجیس ڈیم، جو چائنا کی سب سے لمبی ریور کے پانی کو روکے ہوا ہے۔ دوستو 6000 کلومیٹر لمبی یانگتزی ریور چائنا تو چائنا ایشیا کی بھی سب سے لمبی ریور ہے۔ گائز 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یانگتزی ریور میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں ایک خطرناک فلڈ آ گیا۔ اس خوفناک طوفان نے 2 لاکھ لوگوں کی جانیں لی اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ دوستو اس واقعے کے ٹھیک 20 سال بعد 1931 میں یانگتزی ریور میں پھر سے فلڈ آ گیا، اور اب کی بار جو تباہی ہوئی اس تباہی نے پورے چائنا کو ہلا کے رکھ دیا۔ دوستو یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ رف ایسٹیمیٹ کے مطابق اس تباہی میں 30 لاکھ سے بھی زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ گائز اتنی بڑی تباہی کے باوجود یانگتزی ریور میں فلڈ آنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل تھا کہ اس ریور پر ایک ڈیم بنایا جائے۔ دوستو تھری گارجیس ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی۔ اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے ایک وقت میں 40,000 ورکرز کام کرتے تھے، اور 2011 میں تقریباً 17 سالوں کی محنت کے بعد یہ ڈیم فنکشنل ہوا۔ گائز یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا پروجیکٹ میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹرز کنکریٹ کا استعمال ہوا ہے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر اتنا کنکریٹ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ کنکریٹ کے نیچے دھنس جائے۔ دوستو یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن سپیڈ بھی سلو ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ناسا کے کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ تھری گارجیس ڈیم ارتھ کی روٹیشن سپیڈ کو 0.06 مائکرو سیکنڈ سلو کر دیتا ہے۔ مطلب ہمارے ارتھ پہ صرف اور صرف اس ڈیم کی وجہ سے ایک دن 0.06 مائکرو سیکنڈ بڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی بنائی ہوئی واحد ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین کی روٹیشن سپیڈ سلو ہو رہی ہے۔ ریزن اس کے پیچھے بہت ہی سمپل سا ہے، جو آپ نے اسکول میں بھی ضرور پڑھا ہوگا، موومنٹ آف انرشیا۔ جب آپ ہاتھ بند کر کے گھومتے ہیں اور جب آپ اپنے ہاتھ کھول کر گھومتے ہیں تو آپ کے گھومنے کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس ڈیم نے زمین کی سرفیس سے اتنا سارا پانی اوپر کو اٹھا رکھا ہے کہ زمین کی روٹیشن سپیڈ سلو ہو گئی ہے۔ دوستو یہ ڈیم 93.5 ٹیرا واٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے۔ گائز ہر سال یہ اکیلا ڈیم نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، آئس لینڈ، کوسٹریا، بہامس اینڈ رواندس کمبائن ان سب ملکوں کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ گائز چائنیز گورنمنٹ نے تھری گارجیس ڈیم کو بنانے کے لیے ٹوٹل $32 بلین کا خرچہ کیا تھا، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں ٹوٹل 100 کنٹریز ایسی ہیں جن کی جی ڈی پی تھری گارجیس ڈیم کی کاسٹ سے بھی کم ہے۔ دوستو جہاں اس ڈیم سے چائنا کو فلڈ کنٹرول اور الیکٹریسٹی جیسے فائدے ہو رہے ہیں، وہیں اس ڈیم کی وجہ سے چائنا کے اوپر موت کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹیز کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، قدرت کی طاقت کے سامنے اسے جھکنا ہی پڑے گا۔ تھری گارجیس ڈیم جس کا میکسیمم لیول 175 میٹرز ہے، گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بارشوں میں اضافے سے 164 میٹرز بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ دوستو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بڑھا رہی ہے۔ دوستو بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 114 ڈیمز کے فیلیئرز ہمارے سامنے آئے ہیں، جن میں سے اگر جانی نقصان کی بات کریں تو سب سے بڑا فیلیئر بھی چائنا کے 2 ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔
8 अगस्त 1975 को चाइना के प्रोविंस हीनान में मौजूद बैंको और शिमांता डैम ज़रूरत से ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और टूट गए। इन डैम्स के टूटने से लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। दोस्तों, इस हादसे में 2,40,000 इंसानों की मौत के साथ साथ 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। श्री गॉर्जियस डैम जो इन डैम से काफी बड़ा है, अगर इसके साथ इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो शायद ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान या हादसा हो। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।